الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ آیت الکرسی اپنے دامن میں بے پناہ مطالب کو سمیٹے ہوئے تہ در تہ مضامین ہیں اور نوع در نوع موضوعات ہیں جو اس ایک آیت میں سمٹے ہوئے اور سموئے ہوئے ہیں۔ یہی ایک فقرہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ کم سے کم 30 مجلسیں چاہیے اس کی تشریح کے لیے، کم سے کم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ فقرہ سب سے پہلے تو جلال بارگاہ الہی کا اظہار کرتا ہے۔ جلال الہی، عظمت الہی، حق سبحانہ و تعالی کہ وہ عظمت، وہ جلال جس کے آگے بغیر خود اس کے اذن کے کسی کو لب کشائی کی مجال نہیں ہے، کوئی بھی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ دیکھیں عزیزان گرامی، خاص طور سے آپ حضرات جو فضائے مجلس حسینی میں سانس لیتے ہیں اور نور ذکر ابو عبداللہ الحسین میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر آپ کی زبان سے اور آپ کی اداؤں سے اور آپ کے شعاروں سے، آپ کے طرز زندگی اور طرز بندگی سے اگر عظمت الہی کا اظہار نہیں ہوگا تو پھر کس کے ذریعے سے ہوگا؟ آپ کے علاوہ کون قدردان ہو سکتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اس لیے جب مقام ربوبیت کے حوالے سے گفتگو ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو تو بہت باادب ہونے کی ضرورت ہے۔
بہت لحاظ کی ضرورت ہے. مقام توحید کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات خلاف شان ہو جائے. قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ بار بار آئی ہے، کم سے کم 3 مقامات پر یہ آیت آئی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مخلوقات کے لیے، بندوں کے لیے، کہ انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسی کہ کرنا چاہیے تھی. وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کا لحاظ نہیں رکھا جس طرح سے کہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا. ایک عام گلہ ہے، عام شکوہ ہے، لیکن اس گلے اور شکوے کی زد میں کوئی آئے تو آئے. مکتب حسینی کے کسی طالب علم کو تو نہیں آنا چاہیے. توجہ فرمائیں. تو اس لیے یہ خیال رہے کہ یہ آیت بھی سب سے پہلے عظمت و جلال حق کا اظہار کرتی ہے. کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے، اللہ جسے اذن عطا فرمائے، اس کے علاوہ مجال ہے کسی کی کہ اس کے روبرو کھڑا ہو سکے، وہاں حضوری کی ہوس رکھ سکے. اب تو پوری دنیا میں قدریں پامال ہو چکی ہیں، اور جو حفظ مراتب کا تصور تھا وہ پاش پاش ہو چکا ہے. ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ بچے بڑوں کے سامنے آ کر گفتگو کرتے ہوئے لرزتے تھے، خوف سے نہیں، ادب سے. خوف سے نہیں، ادب سے، لحاظ، محبت، حفظ مراتب، بڑے اور چھوٹے کا لحاظ، استاد اور شاگرد کا لحاظ. سن میں اگر کوئی بڑا ہے تو پھر چھوٹا اس بڑے کا لحاظ کرتا تھا. صرف سن میں اگر کوئی آپ سے بڑا ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من لم یوقر کبیرنا لیس منا. جو ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، یعنی جو سن میں بڑے ہیں، ان کا وقار ملحوظ نہ رکھے، ان کا ادب ملحوظ نہ رکھے، ان کی بزرگواری کا خیال نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ بھی ہے ساتھ میں فقرہ، فوراً ساتھ میں کہا کہ اور جو ہمارے چھوٹوں کا، خردسال بچوں کا یا اپنے سے چھوٹے افراد کا پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، تلطف نہ کرے، ان پر پیار نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں آئے. حفظ مراتب. دنیا میں کون مکتب ہے مکتب محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر جو انسان کو انسانیت کی قدریں سکھائے؟ یہ آپ کا معاشرہ تھا، اسے بچا کر رکھیں، اسے سنبھال کر رکھیں توجہ کے ساتھ. بڑا جب بچوں سے بات کرے تو یہ دیکھے کہ کس طرح بات کر رہا ہے، اور بچے جب اس سے بات کریں تب بھی یہ دیکھے کہ بچے ہم سے کس طرح بات کر رہے ہیں. جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی غذا نرم کر کے، نوالے بنا کے ان کے منہ میں دی جاتی ہے، صرف غذا نہیں دی جاتی. اسی طرح بچوں کی زبان پر جملے بھی رکھے جاتے ہیں. بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے خطاب کرنا ہے، کیسے تخاطب کرنا ہے، کس سے کس طرح سے پیش آنا ہے. اس کے ساتھ وہ بھی بات ملحوظ رہے، لیکن نزاکتیں کتنی ہیں باہم پیچیدہ.
خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تربیت دو، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تمہارا زمانہ گزر چکا. تو اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ حفظ مراتب کا خیال رہے اور بچوں کو جس طرح غذا دی جاتی ہے اسی طرح جملے ان کے زبان پہ رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں انہیں 18ویں صدی کی تہذیب کا پابند بنائیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اصلاً حفظ مراتب کی قدریں سلامت رہیں اور ترقی کی رفتار بھی برقرار رہے. ترقی کے معنی بے ادبی نہیں ہے. معلوم ہے بچہ بے ادبی سے گفتگو کر رہا ہے، ادب تہذیب سب برکنار. اب پوچھا گیا بھئی یہ کیا آپ نے تہذیب دی ہے بچوں کو؟ کہ مولانا کیا بتائیں، 21ویں صدی ہے، یہ اپنے زمانے کے بچے ہیں، ہم اپنے زمانے کے تھے. یہ جواب درست نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے. تو ایک طرف انہیں ادب و تہذیب اور حفظ مراتب کا بھی پابند کرنا ہے، اور دوسری طرف انہیں پرواز کرنے کی راہیں بھی روشن رکھنی ہیں، ان کے لیے ترقی کی راہیں بھی کھولنی ہیں ان کے لیے. واضح ہے؟ بہرحال یہ جملہ درمیان میں آ گیا. اب یہ جملے بھی یہاں نہیں کہے جائیں گے تو کہاں کہے جائیں گے؟ اب تو جو رسمی تعلیم گاہیں ہیں وہاں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے بجز اخلاق و اقدار. اور یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خدا کی قسم روئے زمین پر کائنات میں سب سے بڑا جو مدرسہ اقدار انسانی ہے وہ مدرسہ حسینی ہے. جو یہاں آ کے انسان نہ بن سکے وہ پھر کہیں انسان نہیں بن سکتا. اب وہ ایک شعر بھی یاد آ گیا مجھے، مرحوم مہدی نظمی صاحب پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. وہ انسان اور آدمی اور انسانیت و انسانی قدریں، اس پہ بات یاد آ گئی کہ وہ فرما گئے ہیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. امام حسین کا ذکر کرنے والوں، حسین کو اپنی جاگیر نہ بناؤ، خود اپنے آپ کو حسین کی جاگیر بناؤ. در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ نفاق کا مرکز نہیں ہے، یہ افتراق کا مرکز نہیں ہے، یہ انتشار کا مرکز نہیں ہے، یہ منشأ و مبدأ انتشار نہیں ہے، یہ تفرقے کی جگہ نہیں ہے، یہ اتحاد کی جگہ ہے، یکجہتی کی جگہ ہے، یکسوئی کی جگہ ہے حفظ مراتب کے ساتھ. یہ سب سے بڑا مدرسہ اقدار ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہیں گے وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی، اللہ کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا، یعنی مخلوقات نے. تو کسی سے اللہ کو گلہ ہو تو ہو، آپ سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی منزل میں یہ آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر. یہاں جلال الہی اور عظمت بارگاہ توحید کا ذکر ہے، یہ پہلی منزل. لیکن دوسری منزل جیسا کہ میں تجزیہ کل اور پرسوں کی تقریر میں کر چکا ہوں کہ محوری موضوع تو انسان ہے. شفاعت کون کرے گا اور شفاعت کس کی کرے گا اور شفاعت کس لیے کرے گا؟ من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے؟
وہ کون ہے کہ جواب میں بھی کوئی انسان ہے، بشر ہے، ملک ہے، فرشتہ ہے، کون ہے؟ یا مافوق بشر ہے، مافوق انسان ہے؟ اور آیا مافوق بشر اور مافوق انسان کا کوئی تصور قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ جستجو کا ایک دروازہ ہے یا نہیں؟ پھر شفاعت کرے گا تو کس کی؟ امت ڈارون کی؟ اب بتائیے، آپ بہت سنجیدہ تھے تو میں نے ایک ایسی ترکیب استعمال کی کہ ذرا سا اس گرمی میں اور اس شدت میں آپ کے کھلے ہوئے گلابوں پر شبنم کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ اور حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ تو ان قطروں میں اور ان گلابوں کی پنکھڑیوں میں جو ہے وہ ذرا سی چمک بھی پیدا ہو جائے۔ امت ڈارون کی شفاعت مقصود ہے، بندروں کی شفاعت، حیوانوں کی شفاعت، کس کی شفاعت؟ انسان کی شفاعت۔ تو محوری موضوع کیا ہوا؟ انسان۔ یہ مسلسل میں عرض کر رہا ہوں، سائنس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ جمالیاتی عظمت، وہ روحانی عظمت، وہ اقداری عظمت، وہ ویلیو جو انسان کو حاصل ہے اس پوری کائنات میں، اس سے انسان کو انٹروڈیوس کیا ہے کس نے؟ سائنس نے یا دین نے؟ دین نے، وحی الہی نے، اللہ کے آئے ہوئے پیغمبروں نے اعلان کیا اور انسانوں کو آگاہ کیا کہ تم اپنی حقیقت تو پہچانو، تم حیوان نہیں انسان ہو۔ توجہ ہے؟ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں وضاحت کے ساتھ۔ موضوع بظاہر پرانا ہے، لیکن میں آپ سے ممبر سے عرض کر رہا ہوں بالکل نیا ہے۔ بظاہر بہت پرانا ہے مگر بالکل نیا ہے۔ دو الفاظ کی تہدار معنویت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ انسان کی عظمت، یہ جملہ بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے، بار بار کہہ چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے، انسان بنیادی طور پر مادی مخلوق نہیں ہے، یعنی انسان صرف خاک کا پتلا نہیں ہے۔ انسان صرف خاک کا پتلا نہیں ہے، بلکہ اس خاک کے پتلے میں کوئی روح پھونکی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے۔ واضح ہے؟ یہ خاک کے پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس خاک کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے انسان ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان روحانی ہوا یا خاکی؟ روحانی۔ اگر تن سے روح پرواز کر جائے تو پھر انسان کو دوسرے ہاتھ سے اٹھانا بھی نہیں چاہتا، کرین سے اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں جیسے کوڑا پھینک رہے ہیں۔ ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ وہ بھی کہاں؟ اس جگہ جہاں تمام احترامات منزل عروج پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں انسان اتنا غیر محترم ہو جاتا ہے۔ جسے عرض حرم کہتے ہیں، جسے عرض حرم کہتے ہیں، جہاں تمام احترامات، تمام حرمتیں، تمام تقدس اپنے
نقطہ کمال اور منزل معراج تک پہنچ جاتا ہے. وہاں ادھر انسان کے جسم سے روح نکلی اور وہاں اتنا بے ارزش ہو گیا کہ اسے دوسرے انسان ہاتھ سے نہ اٹھائے, کرین سے اٹھا کر پھینکا جائے جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے. اور یہ تو اب آپ نے دیکھا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ روح نکلے بغیر بھی وہاں انسانوں کی کیسی ناقدری ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ اہم ہے. انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے, ایک بات. دوسری بات, اس انسان کو اس کی عظمت, اس کے افتخار, اس کے اعزاز, اس کی کرامت, اس کی شرافت, اس کی بزرگواری سے آشنا کس نے کیا؟ وحی الہی نے. آشنا کرنے کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ آخر یہ عظمت اتنی بڑی, اس عظمت کی واقعی بنیاد کیا ہے؟ کس لیے عظمت دی؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ اور بنیاد کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کاز کیا ہے کہ انسان کو بزرگی حاصل ہے؟ ہاتھی کو کیوں نہیں بزرگی حاصل ہے؟ ابھی کسی بچے سے پوچھوں کہ انسان بڑا یا ہاتھی, تو کیا جواب دے گا وہ؟ مجھے یاد آیا کئی برس پہلے غالباً اسی منبر پہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ عقل بڑی, اب آپ نے خود ہی بتا دیا. انسان بڑا کہ ہاتھی؟ انسان بڑا ہے یا ہمالیہ پہاڑ؟ خاموش بیٹھے ہیں, خامخواہ آپ کے سروں پہ طائر بیٹھ گئے. وہ امت کوئی اور ہے جس کے سر پہ طائر بیٹھا کرتے ہیں. آپ کے سروں پہ طائر کبھی نہ بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. روح کے لیے ایک بڑا لطیف استعارہ استعمال ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں روح کو طائر جاں یا طائر لاہوتی. چونکہ روح ادھر سے آتی ہے نا, عالم لاہوت سے, تو روح بشری, روح انسانی کو طائر لاہوتی بھی کہتے ہیں اور طائر جاں بھی کہتے ہیں. جس کا طائر جاں قوی ہو, مضبوط ہو, اس کا سر کوئی اور طائر جھکا نہیں سکتا. تو سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو جو عزت و بزرگی نصیب ہے پوری کائنات پر, اور جس کا اعلان کیا گیا مختلف انداز سے قرآن مجید میں, اس کی علت کیا ہے؟ اس کی ایک علت یہ ہے کہ وہ خاص نسبت جو آپ کو ذات حق سے حاصل ہے, وہی ہے آپ کی عزت و عظمت کی اساس, بنیاد. ساری مخلوقات کو حق سے نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ خالق اور مخلوق کی نسبت. وہ خالق ہے اور سب مخلوق. یہ نسبت اپنی جگہ تام ہے, مکمل ہے. یہ نسبت کبھی بھی زیر سوال نہیں آ سکتی. وہ خالق ہے زمین, مخلوق. وہ خالق ہے سمندر, مخلوق. وہ خالق ہے اور ہمالیہ, مخلوق. وہ خالق ہے اور کہکشاں, مخلوق. وہ خالق ہے اور سورج اور چاند, مخلوق. سب مخلوق ہیں, وہ خالق. ٹھیک ہے نا؟ وہ وحدہ لا شریک خالق ہے, سب مخلوق ہیں. یہ ایک نسبت سب میں مشترک ہے, لیکن ایک خاص نسبت ہے جو آدم کو ذات حق سے حاصل ہے, اور وہ نسبت ہے اس کا اعلان انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم اس زمین پر انسان کو, آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ جو نسبت خلافت ہے حق سبحانہ و تعالی سے انسان کی,
اس نے اس انسان کو تمام کائنات پر فضیلت عطا کر دی. اب یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، نیا نہیں ہے، پرانا ہے، میں کہہ چکا ہوں. اب اس میں جو نیا پہلو پیدا ہو رہا ہے وہ ابھی کاش وقت میرا ساتھ دے دے اور بات آج کم سے کم کسی حد تک جو چھیڑی ہے وہ مکمل کر سکوں. آدم کو جب خلق فرمایا تبھی نہ اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں کو بتایا تھا، ملائکہ کو. یہ قرآنی واقعہ ہے، کوئی ضعیف روایت تو نہیں ہے، قرآنی واقعہ. اور پھر تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ جب اس پیکر خاکی میں میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. گویا یہ اس وقت ان کا سجدہ کرنا آدم کے آگے یہ ایک اظہار بیعت تھا. حق نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تم سب بیعت کرو، اور بیعت کرنے کا اظہار یوں کرو کہ سجدہ کرو اسے قبلہ قرار دے کر. بیعت کی اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، حقیقت بیعت اپنی جگہ قائم ہے. کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے، کبھی زبان دے کے بیعت ہوتی ہے، کبھی سجدہ کر کے بیعت ہوتی ہے. بیعت کے اپنے انداز ہیں. حقیقت بیعت کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ رسم بیعت. کبھی کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے جبرن تو ہاتھ تو رکھا جاتا ہے، بیعت نہیں ہوتی. ہاتھ رکھ دینا بیعت نہیں ہے. یہ بھی ایک انداز تھا بیعت کا. میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تم سب کے سب اس کے آگے سجدہ کرو. یہ گویا سجدہ میرے حکم سے ہے، یعنی سجدہ تو ہے اللہ کا، توحید محفوظ ہے. اسے قبلہ بناؤ. کیوں قبلہ بنائیں؟ اس لیے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ ہے؟ کبھی جسے خلیفہ بنایا جاتا ہے اسے قبلہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی قبلہ اسے بنا دیا جاتا ہے جہاں کوئی خلیفہ پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے. جب کسی کو اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کی بیعت کا کوئی نہ کوئی نظام قائم کرتا ہے. وہاں جہاں ملائکہ تھے اور ابھی بنی آدم نہ تھے، صرف آدم تھے، جب آدم کو اپنی طرف سے خلیفہ بنایا تو جو موجود مخلوقات تھے سب سے کہا ان کو سجدہ کرو. میدان غدیر میں جب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا، جتنے موجود تھے سب کو حکم دیا اب جا کر امیر المومنین کو سلام کرو اور بیعت کرو.
معنی کھولے کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا تھا؟ کوئی پوچھے سجدہ کیوں کرایا؟ تو بیعت کرائی تھی، بیعت تھی، میں نے جسے خلیفہ بنایا تم اس کی بیعت کرو۔ بیعت، یہ سجدہ کرانے کے معنی یہ تھے کہ بیعت کے معنی سمجھ لو۔ بیعت کے معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوگا اس کی عظمت ایسی ہی ہے کہ تم سجدہ بھی کرو تو اظہار نہیں ہوگا کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ طویل بحث ہے یہ، دامن وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے گفتگو کو سمیٹ کے عرض کرتا ہوں۔ یہ مقام ٹھہر کر دیر تک سوچنے، غور کرنے، ڈوبنے اور ابھرنے کا مقام ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔ انسان کی عظمت کا راز، انسان کی معنویت کا راز، معنویت انسان کیا ہے اس پوری کائنات میں؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ خاص نسبت، وہ امتیازی نسبت جو حق سبحانہ و تعالی نے خود اعلان فرمایا کہ ہم آدم کو خلیفہ بنایا۔ اچھا، آدم کو خلیفہ بنایا ہے، تمام بنی آدم کو؟ آپ بھی خلیفہ ہیں، آپ بھی خلیفہ ہیں، آپ بھی خلیفہ ہیں۔ مسئلے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر سبھی خلیفہ ہیں تو حاکم کون، محکوم کون؟ دیکھیے بہت بڑا موضوع ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ہے پرانا موضوع، مگر جب میں چھیڑوں گا تو نئی بحثیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، بزرگوں نے اس بحث کو کیا ہے کہ انسان بحیثیت کلی، صوفیاء کرام نے یا متصوفانہ فکر رکھنے والوں نے اور عرفاء نے کہ انسان آدم، بنی آدم خلیفۃ اللہ ہے۔ اچھا، خلیفۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، آدم خلیفۃ اللہ تھے، لیکن اس آدم کو خلیفۃ اللہ کس نے بنایا؟ خود اللہ نے یا فرشتوں نے الیکشن کر کے بنایا؟ کس نے بنایا؟ آدم کو خلیفۃ اللہ کس نے بنایا؟ تو سنت الہیہ کیا ہے؟ اللہ خود بناتا ہے نا خلیفہ۔ اللہ خود بناتا ہے نا خلیفہ۔ انسانوں جاگو، بیدار ہو، مسلمانوں جاگو، بیدار ہو، قرآن مجید کو سمجھو، منصب الہی کو سمجھو، ورنہ پہلے خود تم نے بنانا شروع کیا، اب یہودیوں نے بنانا شروع کر دیا۔ انسانوں، تمام انسانوں سے خطاب ہے میرا، کوئی مذہبی مسئلہ کی گفتگو نہیں ہے۔ عزت و حرمت انسان و آدم کا سوال ہے۔ بیعت کرو تو عزت آدم سنبھال کر، بیعت کرو تو عزت آدم سنبھال کر، بیعت کرو تو دست کرم دیکھ کر کرو۔ سودا کرو تو عزت آدم سنبھال کر۔
بیعت کرو تو دست کرم دیکھ کر کرو. دیکھو تو صحیح کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو. یہ ہاتھ دینا ایک علامت ہے، اصل میں پورے وجود کا سودا ہے، جسم و جان کا سودا ہے، دین و ایمان کا سودا ہے، دونوں عالم کا سودا ہے. جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے وہ کہے گا جاؤ یہاں جا کر جان دے دو، وہاں جا کر سر اپنا ہتھیلی پہ رکھ کے جاؤ، قتل ہو جاتے ہو تو شہید ہو، فاتح ہو جاتے ہو تو غازی ہو. اتنا بڑا اختیار کس کو دیا جا رہا ہے؟ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ سوال اہم ہے یا نہیں؟ تمام عالم انسانی کے لیے سوال ہے. میرا موضوع ہے انسان اور انسان کی معنویت اس کائنات میں. اور کون سمجھائے گا انسان کی معنویت؟ یہ تھیوری سے لے کر اور پریکٹس تک، یا آئیڈیالوجی سے لے کر اور اپلائیڈ ڈسپلن تک. یہ مکتب محمد و آل محمد ہے، یہ مکتب حسین ابن علی ہے جو سمجھائے گا. تو آج ایک بات واضح ہوئی، کل تک ایک بات واضح ہوئی تھی کہ انسان کی معنویت، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی کرامت کا اعلان کس نے کیا ہے؟ سائنس نے نہیں، پہاڑ نے نہیں، صحرا نے نہیں، دریا نے نہیں، حق سبحانہ و تعالی نے، لسان وحی نے، قرآن نے، جبرائیل نے اللہ کے پاک پیغمبروں کی زبان سے انسان کی معنویت اور عظمت اور شرافت اور کرامت کا اعلان کیا ہے. آج میں نے دوسرا نقطہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس عظمت و کرامت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ خاص تعلق، وہ خاص رشتہ، وہ خاص نسبت جو انسان کو حق سے حاصل ہے. مخلوق ہونے کی نسبت تو مشترک اور مساوی ہے، سب مخلوق ہیں. ہمالیہ بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں، اوقیانوس بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں، سورج بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں. مگر سورج کو خلافت کا منصب نصیب نہیں ہے. انسان کو خلافت کا منصب نصیب ہے نا. یہی اعلان تھا کہ اگر خلیفہ سورج ہوتا تو سورج کا پابند ہوتا انسان، مگر انسان چونکہ خلیفہ ہے اس لیے سورج انسان کا پابند ہے. جب انسان چاہے گا سورج پلٹ آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہاں کہاں سے بحث گزرتی ہے اور کیسے مظاہر کھلتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں. مظاہر فطرت، مظاہر قدرت اور مظاہر ولایت، مظاہر امامت، مظاہر نظم و نسق نظام الہی. اساس عظمت بشر کیا ہے؟ وہ خاص نسبت و تعلق جو حق سے انسان کو حاصل ہے. حاصل ہے یا نہیں؟ اب یہ ہر ایک کو جائزہ لینا ہے کہ ہمیں نسبت حاصل ہے یا نہیں. یہاں سے موضوع نیا ہے جو چھڑ رہا ہے. آج جا کے سوچئے گا کہ آپ اس خاص نسبت کے حامل ہیں یا نہیں. ہر فرد حق سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق، یہ زمین بھی ہے اور یہ آسمان بھی، اور آپ بھی مخلوق ہیں. لیکن آپ، یہ زمین جو آپ کا بار اٹھائے ہوئے ہے،
یہ زمین جو آپ کا بار اٹھائے ہوئے ہے یہ کیوں؟ یہ آسمان جو آپ پر سایہ فگن ہے یہ کیوں؟ یہ سورج جو آپ کے دن کو روشن رکھتا ہے یہ کیوں؟ یہ چاند جو آپ کی رات کا چراغ بن جاتا ہے یہ کیوں؟ ساری کائنات آپ کی خدمت کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک خاص نسبت رکھتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اچھا، یہ نسبت محفوظ ہے آپ کے دلوں میں؟ توجہ رکھیے گا، سب فراموش کر چکے، بھلا چکے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتی یہ نسبت، کسی کو یاد نہیں رہتی۔ یاد کیسے رہے گی؟ کس طریقے سے وہ نسبت آپ تک پہنچے گی؟ نازک بحث ہے، طویل بحث ہے، وقت کم ہے، کیسے سمیٹوں؟ اپنی ذہانت کو مجھے ہدیہ کر دیجئے۔ سنیے، آدم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، تو یہ نسبت خاص آدم میں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں قائم ہوئی، ٹھیک ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو کہا آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ جس نے کیا گویا اس نے بھی اس نسبت کو قبول کیا۔ جس نے نہیں کیا اس نے اس نسبت کو توڑ دیا، رد کر دیا، تو وہ ہو گیا ابلیس، وہ ہو گیا مردود، وہ ہو گیا ملعون، وہ ہو گیا کافر، وہ ہو گیا مشرک۔ جس نے نسبت کو توڑا وہ ہو گیا ملعون، مردود، کافر، مشرک، ابد الآباد تک کے لیے ذلیل و رسوا۔ ساری کائنات مل کے سفارش کرے کہ تھوڑی دیر کے لیے لعنت نہ کرو شیطان پر، کوئی نہیں ماننے والا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس نے اس نسبت خاص کی قدر نہیں کی، حکم الہی کو پامال کیا۔ اللہ نے جسے خلیفہ بنایا تھا اسے قبول نہیں کیا۔ اس قبول نہ کرنے پر نہ صرف یہ کہ بعد کی زندگی محترم نہیں رہی، وہ پہلے کی زندگی جتنے سجدے کیے تھے، اعمال بجا لائے تھے، کتنے کمالات تھے، وہ سب غارت ہو گئے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی اپنے ماضی پر ناز نہ کرے، دعا کرے انجام بخیر ہو۔ انجام بخیر ہو، عاقبت بخیری، انجام بخیری، انجام بخیر ہو۔ زندگی بھر کوئی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، جہاد کرے، زخم کھائے، دوسروں کو زخم لگائے قربتاً اللہ، مگر اگر انجام کار آخری وقت وقت نزا حکم حق سے روگردانی کر لے، کہاں ہے ٹھکانہ؟ کہاں ہے ٹھکانہ؟ کوئی سمجھانے کی بات ہے؟ اس میں کوئی منطق و فلسفہ ہے؟ یہ سب فطریات و وجدانیات ہے تقریباً۔ ہر شخص کہے گا بھئی جو کچھ کیا تھا کیا تھا، انجام بخیر نہیں رہا۔ نہ جانے کئی ہزار برس سے لوگ چند سو برس کی طویل زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں،
لیکن کئی ہزار برس کی شیطان کی زندگی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کبھی. جانے کئی ہزار برس کی زندگی اور وہ ملائکہ کی صف میں بیٹھ کر. دیکھیے صف کی اہمیت نہیں ہوتی کوئی. شیطان جنوں میں سے تھا اور ناری تھا. نوریوں کی صف میں بیٹھنے سے ماہیت بدل نہیں گئی. ناری ناری رہا, نوری نوری رہا. صلوات پڑھ دے محمد والے. عاقبت بخیری, انجام بخیری. انجام بخیر. انجام بخیر کیسے ہوگا؟ حکم حق, حکم اللہ, حکم اللہ یہ محفوظ ہے کلی طور پر. عازم دل میں یہ ہو جو پروردگار تیرا حکم, جو حکم جہاں تک ہو سکے گا کریں گے. یہ عزم جوہر معنی بیعت ہے. بیعت کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ جوہر معنی بیعت کیا ہے؟ اے پروردگار جو تیرا حکم ہوگا بجا لاؤں گا جس طرح بھی ممکن ہو, اپنی پوری سکت بھر, اپنی پوری استطاعت بھر, اپنے پورے وجود کے ساتھ. یہ ہے معنی بیعت, جوہر معنی بیعت. اس بیعت کے رشتے سے تمام مخلوقات اور تمام عالم انسانی اور تمام عالم بشری اس خلیفۃ اللہ کے واسطے سے نظام خلافت الہی کا حصہ بنتا ہے. اور اس طرح سے ہر فرد حامل نسبت الہی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جسے حق سبحانہ و تعالی نے امامت بخشی ہو, ولایت بخشی ہو, قیادت بخشی ہو, وہ کبھی کسی سے بیعت لیتا نہیں, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے بیعت کرو. اور اگر کبھی بیعت لیتا ہے تو بھی حکم حق سے پہلے سناتا ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں تم سے بیعت طلب کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے اس لیے میں تمہیں بیعت کا حکم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جتنے واقعات ہیں اسے ذہن میں رکھیں. اور اس لیے کل ایک جملہ جو عرض کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور بس گفتگو کو سمیٹ دوں کہ حسین علیہ السلام بیعت کر کیسے سکتے تھے؟ حسین کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں. حسین علیہ السلام کو ایک عام بشر سمجھتے ہیں, اپنا جیسا انسان, ایک عام امتی ہے حسین. ہر امتی کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حسین منی وانا من حسین, حسین سبط من الاسباط, حسین سید شباب اہل الجنہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک یہ تعبیر تو بہت معروف و مشہور ہے, اور ایک تعبیر یہ ہے کہ ایک مقام پہ صرف حضرت ابو عبداللہ الحسین تشریف فرما تھے تنہا. پیغمبر نے سب کو, جتنے ان کے گرد موجود تھے, سب کو خطاب کر کے کہا جس کا دل چاہے کہ جوانان اہل جنت کے سردار کو دیکھے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. من اراد ان ينظر الى سید اہل الجنہ فلینظر الى حسین ابن علی.
یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ اب یہ کہنا کہ حسین نے بیعت نہیں کی اور خطا کی اجتہادی، اب میں کیا کہوں، مجبور ہوں غالب رند کا سخن وام لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے۔ پہلے بھی برس قبل یہاں سے کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی تو سلام ہے دیوان غالب میں، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو۔ دیکھیے یہاں پہ ٹھہر کے غور کیجئے، عام لوگوں کی نظر میں خلافت الہیہ مساوی ہے دنیاوی بادشاہت کے۔ دنیاوی بادشاہت یعنی خلافت، جبکہ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جس خلافت کا تصور دیا ہے وہ دنیاوی بادشاہت نہیں ہے، وہ اس سے کہیں بلندتر اور کہیں عمیقتر اور کہیں وسیعتر منصب ہے۔ توجہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ 1-2 منٹ کے ظرف میں یہ بحث پوری نہیں ہو سکتی، چلے گی آگے۔ اس لیے یہاں جو غالب کہہ رہے ہیں اسے بھی سمجھ لیجئے، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو۔ پیغمبر کو، امام کو، ولی اللہ کو بادشاہ کہنا ان کی تحقیر و توہین تو ہو سکتی ہے، تعظیم نہیں۔ وہ جسے اپنے در کی خیرات دے دیں وہ بادشاہ ہو جائے، یہ مبالغہ تھوڑی ہے، یہ مبالغہ تھوڑی ہے۔ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، نہ بادشاہ نہ سلطان۔ یہ کیا ستائش ہے؟ نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے؟ کہو کہ خام اسے آل ہبا کہیں اس کو۔ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بنا۔ حسین جس راستے سے گزر جائیں اور جہاں قدم رکھ دیں وہاں کی گرد بھی سرمے چشمے اور رفا ہوتی ہے۔ حسین کو عام انسان نہ سمجھو، اپنا جیسا نہ سمجھو، یہ فتویٰ نہ دو کہ حسین نے غلط کیا، یزید کی بیعت نہیں کی۔ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ حسین، یزید تو فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا، شراب خار تھا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی متقی بھی ہوتا، پرہیزگار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ انسان متقی ہوتا ہے حسین کی بیعت سے۔ انسانوں، تمہاری انسانیت، مسلمانوں تمہارا اسلام، اہل تقوی تمہارا تقوی محفوظ ہوتا ہے حسین کی بیعت سے۔
یہ نہیں کہ کوئی متقی ہوتا تو بیعت کر لیتے، پرہیزگار ہوتا تو بیعت کر لیتے، نمازی ہوتا تو بیعت کر لیتے۔ حسین سے جو بیعت طلب کرے گا اس کی نمازیں غارت ہو جائیں گی۔ سمجھو تو صحیح، حسین کون ہے، وہ مسئلہ بیعت کیا ہے؟ بیعت مسلمانوں تمہارے ذہنوں میں بیعت کا سیاسی تصور ہے، قرآنی تصور نہیں ہے۔ تم نے بیعت کا تصور وہ سمجھ رکھا ہے جو عام ووٹرز اور ایک کھڑے ہونے والے، الیکشن میں کھڑے ہونے والے کسی لیڈر کا رشتہ ہوتا ہے۔ ووٹ دینا اور بیعت کرنا برابر ہے کیا؟ بیعت کا قرآنی تصور کچھ اور ہے، بیعت حق کے مظاہر کچھ اور ہیں۔ بیعت کس کی جائے، کن شرائط پر کی جائے، کس کے حکم سے کی جائے، تفصیلی بحث ہے۔ یہ بیعت بھی بیعت ضامن عزت بنی آدم ہے۔ بس دو چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کے آج گفتگو منقطع کر دوں۔ بنیاد عزت آدم وہ خاص نسبت ہے جو حق سے اسے حاصل ہے، بنیاد، اور بقائے عزت آدم اس خاص عمل سے وابستہ ہے جس کا نام بیعت ہے۔ اساس و بنیاد اور بقا اور ثبات، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزت ملی کس بنیاد پر، عزت بچے گی کس بنیاد پر؟ عزت ملے گی کس بنیاد پر؟ عزت باقی رہے گی کس بنیاد پر؟ عزت ملے گی اس خاص نسبت سے جو انسان کو حق سے حاصل ہے، عزت بچے گی اس خاص عمل سے جو بیعت کا نام رکھتی ہے۔ جب تک اولیاء اللہ کی بیعت کرو گے سرفراز رہو گے، یزیدوں کی بیعت کرو گے تو یہودیوں کی ٹھوکروں میں رہو گے۔ بس گفتگو روک دی میں نے۔ دیکھو ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، ایک نام ہے کربلا کے واقعات میں زہیر قین کا۔ کہتے ہیں کہ زہیر بنی ہاشم اور خانوادہ رسالت کے بہت چاہنے والوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے حریفوں میں سمجھے جاتے تھے۔ زہیر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، زہیر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، زہیر ایک بہت باحیثیت انسان تھے۔ صرف باحیثیت ان ٹرمز آف منی نہیں، پیسے والے نہیں تھے، صرف اچھے بڑے تاجر بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، لیکن ساتھ میں ان کی ایک سماجی حیثیت تھی، ایک ثقافتی حیثیت تھی، ایک دانشورانہ حیثیت تھی، ایک مدبر تھے، ایک مفکر تھے، صاحب علم تھے، ایک اچھے خطیب تھے۔ عرب کی تاریخ میں ہر ایک خطیب نہیں گنا جاتا تھا، زبان ہر منہ میں ہوتی ہے، خطابت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ عرب تاریخ میں یہ بھی اہم خطبہ میں شمار ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ اہم شجاعوں میں شمار ہوتے تھے، نامور بہادر شخص تھے۔ اور پھر یاد رکھیں، صرف بہادر یعنی جنگجو نہیں،
مدبر، مفکر، جانتے تھے کب کہاں تلوار اٹھائی جائے، کب کہاں تلوار نہ اٹھائی جائے. یعنی ایک حیثیت تھی زہیر کی. مگر زہیر اہل بیت کے چاہنے والوں اور فداکاروں میں شمار نہیں ہوتے تھے. نتیجہ کیا تھا کہ کس کی جماعت میں شمار ہوتے تھے؟ جو اہل بیت مصطفیٰ کے حریف سمجھے جاتے تھے. اب اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے جو اہل بیت پیغمبر کا حریف ہو؟ درباری مورخوں کے قلم سے جو بھی القاب و آداب و اعزاز و مناقب اور فضائل لکھ لیے جائیں، مگر محمد مصطفیٰ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ کے حریف کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے وہ تخت پر ہو، کرسی پہ ہو، منبر پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ شمار کن میں ہوتا تھا؟ حریفوں میں. زندگی کے خواب آنکھوں میں بسے ہوئے تھے اور منصوبہ کچھ اور تھا، اہداف کچھ اور تھے، جینے کے مقاصد کچھ اور تھے، زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور تھا. مگر حج سے واپسی پر مقام ضرورت پر امام حسین سے ایک ملاقات ہو گئی. ایک ملاقات، حسین ابن علی سے ایک ملاقات. اس ایک ملاقات نے پوری زہیر کی شخصیت کو تبدیل کر دیا. امام حسین علیہ السلام اور زہیر کے درمیان گفتگو کیا ہوئی یہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے. تاریخ نے یہ لکھا کہ جب زہیر گئے تھے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، جب آئے تو عجب ثبات قدم تھا. تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ جب زہیر گئے تھے تو چہرے کا رنگ فق فق سا تھا، جب آئے ہیں تو نکھرا ہوا تھا، جب گئے ہیں تو تذبذب تھا، جب آئے ہیں تو استقلال تھا. یعنی زہیر کی شخصیت میں جب گئے ہیں تو پست شخصیت تھی، جب آئے ہیں تو بلند شخصیت تھی. ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حسین سے ملاقات کے بعد زہیر نے اس کائنات میں اپنی معنویت کو کشف کر لیا. انسان کی معنویت کس سے ملاقات کے بعد کشف ہوئی؟ حسین ابن علی. اسی لیے تو بار بار کہہ رہا ہوں نا، عنوان گفتگو کیا ہے؟ انسان کی معنویت اور قیادت حسین. کشف کر لی. اور جب کشف کر لی تو انداز کیا تھا؟ کیا انداز تھا؟ ابھی تک جینے کی آرزو تھی، اب مرنے کی آرزو ہے. وقت تو گزر چکا مگر مکمل تو کرنی ہے گفتگو. جملہ بدل دوں؟ جب تک حسین سے نہیں ملے تھے تب تک عارضی زندگی کا خواب پلکوں پہ سجائے ہوئے تھے. حسین سے ملنے کے بعد جب انسان کی معنویت دریافت کر لی، کشف کر لی اپنی حقیقت، تو اب چند روز کی زندگی سے نفرت ہو گئی، اب زندہ جاوید بن جانے کی تمنا مچلنے لگی. اب نقطہ نظر میں بلندی آ گئی، وسعت آ گئی، گہرائی آ گئی. یہ ایک مثال. دوسری مثال، حر. آج 4 محرم ہو گئی. امام حسین سے ملاقات کے بعد حر نے کیا کشف کر لیا، کیا درک کر لیا، کیا دریافت کر لیا؟ معنویت. میں کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں. مجھے زیب نہیں دیتا کہ باطل کی بیعت کروں. زہیر کی سمجھ میں کیا آ گئی بات؟ میں ایک انسان ہوں. یہ عظمت انسان کے خلاف ہے کہ حق کی مخالفت کرے اور باطل کی بیعت. حر نے کیا درس دیا؟ ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ وابستہ رہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر جذبے کا کیا عالم تھا؟ حر کا جذبہ ہو یا زہیر کا؟ یہ زہیر ہیں جنہوں نے کہا ہے تاریخ میں، کوئی اور نہیں، حبیب کا جملہ نہیں ہے کہ حبیب حسین سے کہ بچپن کے دوست تھے.
یہ مسلم ابن اوسجہ کا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت عباس کا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ زہیرقین کا ہے۔ کیا آقا حسین آپ کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم اگر مجھے آپ کی محبت میں قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور اسی طرح 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ زہیر ابن قین کے جملے ہیں۔ کیا قوت ہے، کیا تاثیر ہے جب انسان اپنی حقیقت اور حیثیت، اپنی اصلی عزت، اپنا اصلی مقام، اپنا اصلی رتبہ اس کائنات میں دریافت کر لے، تبھی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ یہ زہیر ہیں اور وہ حر ہیں، دنیا کو ٹھوکر مار کر جس طرح حر آئے ہیں سرکار سید الشہداء کی خدمت میں۔ بس اب وقت بالکل نہیں ہے، اور حر تنہا نہیں آئے ہیں، حر کے ساتھ حر کا ایک بھائی بھی ہے، حر کے ساتھ حر کا غلام بھی ہے، حر کے ساتھ حر کا جوان بیٹا بھی ہے۔ بس اب ایک دو جملے سے زیادہ کہنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ حر صبح عاشور امام کی خدمت میں آئے، آقا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں حر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بس آقا سے عرض ادب کرنے کے بعد، توبہ و استغفار کے بعد، دست بوسی و قدم بوسی کے بعد فوراً کہا آقا بس اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ دلوں کی کیفیتوں کی ترجمانی شعراء و ذاکرین کس طرح کرتے آئے ہیں۔ آقا کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ ابھی تو مہمان آیا ہے اور ابھی رخصت کر دیں، اور وہ بھی کہاں، مرنے کے لیے، قتل ہو جانے کے لیے۔ بہرحال جو بھی دلوں پہ گزر گئی قیامت، مگر فیصلہ یہی ہوا، حر نے اذن جہاد امام سے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد کیا کیا، سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ اور آقا کے اوپر اپنی جان نثار کرو۔ حر کے بیٹے کا نام بھی علی ہے۔ تاریخ و رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مقاتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، علی ابن حر یہ بیٹا گیا، اس نے بے پناہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب یہ بیٹا زخمی ہو کر زمین پر آیا اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی تو حر زمین پر نہیں کھڑے تھے، حر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حر نے فوراً گھوڑے کو مہمیز کیا، بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، مگر اتنی سرعت سے پہنچنے کے باوجود دیکھا حسین پہلے موجود ہے۔ حسین کا چہرہ دیکھتے ہی حر بیٹے کا غم بھول گیا، آقا خطا کار پر یہ کرم۔ حسین نے کہا حر بڑھاپے میں جوان بیٹے کا صدمہ نہیں سہا جاتا، کون کہے کہ آقا